بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات فراہم کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے، اور بڑی اہم حکمت عملی، بڑی خاص اور بڑی ضروری حکمت عملی اپنائی گئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرگودا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور گینگ ریپ کی متاثرہ خاتون کو بھائی نے عزت کے نام پر قتل کر دیا۔ پہلے اس بیچاری کے ساتھ ظلم ہوا، درندوں نے گینگ ریپ کیا اور اس کو پھر قتل کر دیا، معصوم کو ہی اس کے بھائی نے قتل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو ملزمان تھے گینگ ریپ والے، انہوں نے کیا گرفتار ہونا تھا، وہ بھائی خود اپنی بہن کے قتل میں جیل چلا گیا۔ 4 ملزمان کی جانب سے 28 سالہ خاتون کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ دونوں بااثر خاندان سے تعلق رکھنے والے 4 ملزمان تھے، طاقتور سیاسی مافیا تھے جنہوں نے 28 سالہ خاتون کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا۔ ملزمان کے خلاف لکسیاں تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا، تاہم مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بااثر خاندان کے ملزم تھے، اس وجہ سے پولیس نے مقدمہ درج کیا، اور مقدمہ درج کرنے پولیس کی اب حالت دیکھیں۔ ہمارے ایک کلائنٹ ہیں، اس دن مجھے کال آئی، ان کے ساتھ وہ دفتر سے باہر نکلیں اور ایک درندے نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بائک پر بٹھانے کی کوشش کی۔ اس اثناء میں وہاں پر شام کا ٹائم تھا، وہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے، اور لوگوں نے انٹرفیئر کیا۔ 15 پر کال کی گئی، 15 پر کال کرنے کے بعد مقدمہ درج ہوا، ملزم گرفتار بھی ہو گیا۔ یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور اس نے یہ کیا۔ اس کے بعد پولیس والوں نے ملزم کو، کیونکہ بیلیبل اوفینس سارے لگائے، ملزم کو اگلے دن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرا کے اس کی ضمانت کروا کے اس کو گھر بھیج دیا۔ اور جو ایگریوڈ خاتون ہے، متاثرہ خاتون، وہ فون کر کے پوچھتی ہے کہ ہاں جی کیا بنا اور کب اس کو ضمانت کے لیے پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ضمانت تو ہو گئی ہے۔ یہ ہے ہمارا پولیس کا نظام، اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ ان درندوں کو پکڑ لیتے تو وہ بھائی غصے میں آ کر اپنی بہن کو، اور معصوم ظلم پر ظلم ہوا، ایک اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کو جو متاثرہ خاتون تھی اس کو قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ظلم کا شکار ہونے والی خاتون کے بھائی نے مبینہ طور پر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو قتل کیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 4 بااثر افراد نے اس کا گینگ ریپ کیا اور اس کے بعد اس کو قتل کروا دیا، چاہے اس کے بھائی کے ہاتھ سے ہی کروا دیا، کچھ بھی ہوا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ قتل ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ کیس ان کا کمزور ہو جائے گا، اور وہ چاروں جو طاقتور مافیا کے خاندانوں کے لوگ تھے وہ بچ جائیں گے۔ یہ ایک اگر اس کے اوپر پولیس ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دے، اور پنجاب حکومت اگر کوئی ایماندار آفیسر مقرر کر دے، تو یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سامنے آ جائے گی کہ 4 جو بااثر خاندان کے 4 ملزمان تھے، انہوں نے کس طریقے سے پری پلان طریقے سے اس گینگ ریپ کے کیس کو تباہ کرنے کے لیے پھر اس بیچاری کا قتل کروا دیا، چاہے اس کے بھائی کے ہاتھوں ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن وہ یہ چیز بھی ضرور تفتیش میں دیکھنی ہوگی۔ متاثرہ خاتون کا بھائی ریپ میں ملوث 4 ملزمان کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا پولیس کے بقول، تاہم پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم نے بتایا کہ پولیس نے ریپ کرنے والے ملزم کو گرفتار نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ملزمان کی جانب سے متاثرہ خاتون پر مفاہمت کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ دوسری جانب پولیس نے دعویٰ کیا کہ ریپ کرنے والے ملزم پہلے ہی عدالت سے 11 فروری تک ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر چکے ہیں، اور 14 سالہ اسی علاقے میں ایک اور جو سرگودا کا علاقہ ہے، 14 سالہ لڑکی کا بھی ریپ کیا گیا اور ملزم مفرور تھا، تاہم کوٹ مومن میں قتل کے واقعے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں جو دن بدن ہمیں نظر آتی ہیں، جو خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اگر پولیس کی تفتیش بہتر نہیں ہوگی اور پولیس ایمانداری سے کام نہیں کرے گی تو کبھی بھی ایسے کیسز کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ درندے ہیں، جب تک درندوں کو درندوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، یہ اس معاشرے میں فساد پھیلاتے رہیں گے، اور کئی معصوموں کے ساتھ یہ اس طرح کے افسوسناک واقعے پیش آتے رہیں گے۔ پھر ایک اور ہمارے معاشرے کا جہاں ہراسمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہیں پہ تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی اور منشیات کا جو استعمال ہے اور منشیات فراہم کرنے والے جو گینگ ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان کا المیہ بن چکا ہے اور ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، اور جس پر اب حکومت نے انٹر ایجنسی ٹاسک فورس IATF نے تعلیمی اداروں میں منشیات فراہم کرنے والوں کے خلاف اس کی تمام ایجنسیوں پر مشتمل ایک جامع ٹیم تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے۔
مذکورہ فیصلہ انسداد منشیات فورس کے ہیڈ آفس میں منعقد جو میجر جنرل غلام شبیر ناریجو کے زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے دوران سیکرٹری IATF نے سال 2021 میں منشیات کی روک تھام سے متعلق مختلف اداروں کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر اداروں کے عہدیداران نے اجلاس میں آگاہ کیا کہ ان کے اداروں نے ایسے کئی شخص کو سمندری راستے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جو تعلیمی اداروں میں منشیات فراہم کریں۔ اجلاس میں کرسٹل اور آئس سمیت نشہ آور اشیاء سے انسانی صحت پر پڑنے والے اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران نوجوان اور طلبہ پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے IATF کے تمام اداروں کے اشتراک سے منشیات ڈیلر اور تعلیمی اداروں کو ہدف بنانے والے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں یہ تجویز بھی دی گئی کہ تعلیمی اداروں میں منشیات فراہم کرنے والے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے ANF، پولیس اور ISI عہدیداران پر مشتمل ٹیم تشکیل دی جائے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ANF کی جانب سے منشیات کے پھیلاؤ اور پاک افغان سرحد کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دارالحکومت اسلام آباد پولیس کے نمائندگان نے تجویز دی کہ منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو آگہی مہمات کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ آگہی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے ANF ہیڈ کوارٹر میں ایک علیحدہ ڈائریکٹوریٹ پہلے ہی کام کر رہا ہے۔ اجلاس میں ماتحت عملے کی مؤثر نگرانی پر زور دیتے ہوئے اطلاع دی گئی کہ انہیں انعام کی رقم کی بجائے منشیات کا حصہ فراہم کیا جاتا ہے جو کہ وہ بھی غیر قانونی ہے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ اطلاعات دینے والوں کو منشیات کا حصہ دینے کے بجائے انعام کی رقم بھی دی جا سکتی ہے تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ جو منشیات کی لعنت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ اس سلسلے میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ خفیہ فنڈز کی منظوری کے مرحلہ پر متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر کام کیا جائے تاکہ منشیات قبضے میں لیے جانے کے وقت اطلاع دینے والے ذرائع کو انعامی رقم دی جائے۔ اجلاس میں قانونی طریقہ کار سے جو متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ASF کے ساتھ ایک علیحدہ اجلاس کا اہتمام کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا تاکہ زیر التواء مقدمات کو جلد از جلد نمٹایا جا سکے۔ اس دوران اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ANF کو IATF اداروں کی جانب سے گرفتار کیے گئے ملزمان تک رسائی فراہم کی جائے گی تاکہ ملزمان سے تفتیش کرتے ہوئے تعلیمی اداروں میں منشیات فراہم کرنے والے پس پردہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے۔ اور ساتھ یہ بات آئی کہ ANF، پولیس اور ISI پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو صرف اس بات کا سراغ لگائیں کہ تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کو منشیات کون فراہم کرتا ہے، کون سے یہ گینگ ہیں، کون سے یہ گروپ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور اس لعنت سے بچا جا سکے اور ہم اپنے مستقبل کو بچائیں، ہم اپنے معاشرے کے نوجوان اور اسٹوڈنٹس کو بچائیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے منشیات کی لعنت سے ہمارے ملک کو محفوظ کیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔